السلام علیکم ناظرین، ایک بڑا افسوسناک واقعہ اور بڑی افسوسناک خبر آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ اتر پردیش کے مراد آباد میں ایک 9 سالہ طویل اندھی محبت کی شادی کا بڑے افسوسناک کے ساتھ اختتام ہوا۔ سعدیہ نامی خاتون کو اس کے ہندو شوہر نے ایک شک کی بنیاد پر اس کو قتل کر دیا اور مار دیا۔ اس سعدیہ نامی خاتون کا تعلق مراد آباد کے سرجان نگر سے تھا۔ 9 سال پہلے اپنے ماں باپ کے خلاف جاتے ہوئے، اپنے خاندان کے خلاف جاتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف جاتے ہوئے اس نے اپنے ہندو یار انکور چوہان سے شادی کر لی، اور اس سعدیہ نے اپنا نام بھی بدل دیا اور اپنا نام ساکشی چوہان رکھا۔ ان دونوں نے اپنی زندگی کی شروعات کرائے کے مکان سے کی۔ ان کے پاس خود کا مکان بھی نہیں تھا اور کرائے کے مکان سے انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی، اور ان کی 7 سال کی بیٹی بھی تھی۔ اور یہ انکور چوہان، اس کا شوہر، اس سعدیہ پر شک کرتا تھا۔ یہ سعدیہ ایک کمپنی کے اندر جاب کرتی تھی، کام کرتی تھی، اور انکور اس کے اوپر شک کرتا تھا کہ تیرا کسی کے ساتھ افیئر ہے، تیرا کسی کے ساتھ غلط تعلق ہے، اور روزانہ اس سعدیہ اور انکور کے درمیان جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ مالی حالت کی مشکلات کی وجہ سے، خرچے کے لیے پیسے ناکافی ہونے کی وجہ سے خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، تو روزانہ ان میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ اور ایک دن جھگڑا بڑھ گیا، اور انکور ویسے بھی اس سعدیہ پر شک کرنے لگ گیا تھا۔ ایک دن جھگڑا بڑھ گیا اور غصے میں آ کر اس انکور چوہان نے سعدیہ کا گلا دبا کر مار دیا، اور کمرے کو تالا لگا کر بھاگ گیا اور فرار ہو گیا۔ پڑوسیوں کو کسی طرح سے پتہ چلا تو انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس آئی اور فوراً اس نے کمرے کا دروازہ توڑا تو سعدیہ کی لاش برآمد ہوئی، اور ان کی 7 سال بیٹی نے گواہی دی کہ میرے باپ نے میری ماں کو گلا دبا کر مار دیا۔ پھر پولیس نے انکور چوہان کو پکڑا اور اس کو جیل میں بھیج دیا اور قید کر دیا۔ لیکن اس واقعے کو سن کر اور پڑھ کر بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ ہماری بیٹیوں کو کب سمجھ میں آئے گا کہ اندھی محبت ہمارے لیے کتنا نقصان پہنچاتی ہے۔ ماں باپ کے خلاف جاتے ہوئے، اپنے معاشرے کے خلاف جاتے ہوئے، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان غیروں کے ساتھ، ان غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ محبت کر بیٹھتی ہے، عشق کر بیٹھتی ہے، پھر ان کا انجام اور اختتام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اکثر لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور کوئی کارروائی نہیں۔ اب کچھ مدت کے بعد وہ انکور چوہان تو چھوٹ بھی جائے گا، اور اس سعدیہ نے تو اپنا ایمان بھی کھویا اور اپنی دنیا و آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ اپنا نام ساکشی چوہان رکھ کر اس نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ نہ اس کو دنیا میں سکون ملا، نہ آخرت میں اس کو نجات ملے گی۔ نہ دنیا میں چین سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکی، اور نہ آخرت میں اس کو کامیابی ملے گی۔ ہماری بیٹیاں اس طرح کی غلطیاں کر بیٹھتی ہے، یہ بہت بڑی غلطیاں ہے، پھر اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر دیتی ہے، ماں باپ کو بھی کھو بیٹھتی ہے، خاندان کو بھی کھو بیٹھتی ہے، اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہتی۔ ہماری بیٹیوں کو کب سمجھ میں آئے گا کہ ببول کے درخت پر کبھی آم نہیں لگ سکتے، اور نیم کے درخت پر کبھی انگور نہیں لگ سکتے۔ یہ زیادہ تر واقعات اسکولوں سے پیش آ رہے ہیں، جن اسکولوں کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے، اور ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ عشق کر بیٹھتی ہے اور غیروں کے ساتھ محبت کر بیٹھتی ہے۔ ایسی تعلیم سے کیا فائدہ جس تعلیم سے ہماری بچیوں کا، ہماری نسلوں کا، ہماری اولادوں کا ایمان سلب ہو جائے، اور ایسے کام کر بیٹھے کہ ہم معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ ایسی پڑھائی سے بہتر ہے کہ ہماری بیٹیاں جاہل رہیں۔ بالغ ہونے کے بعد ہماری بیٹیوں کو اسکول بھیجنا ہی نہیں چاہیے۔ جب ہماری بیٹیاں بالغ ہو جائے تو ہم چوکن نہ ہو جائے اور ان کو اسکول نہ بھیجیں۔ اگر بھیجنا ہو تو منظم انتظام ہو، اور ہمارے اسکول قائم کرے، اسلامک اسکول، تاکہ ہماری بچوں کی، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچوں کی ایمان کی ہم کس طرح فکر کریں اور ان کے ایمان کو کس طرح بچائیں، اور ایسی تعلیمات سے ہم دور رکھیں جہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ تعلیمات دی جاتی ہو۔ ایسی جگہ سے ہماری بالغ بیٹیوں کو دور رکھنا چاہیے تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اور جہاں تک میری یہ ویڈیو پہنچے اور جہاں تک میری یہ بات پہنچے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ہمارے بیٹیوں سے، ہمارے بہنوں سے کہ اس عارضی دنیا کے لیے، اس فانی محبت کے لیے آپ ہمیشہ کی جو کامیابی والی زندگی ہے آخرت، اس کو برباد نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کریں، اور اس دنیا میں چند لمحات کی محبت کے لیے، چند لمحات کی عیش و عشرت کے لیے ہمیشہ کی جو کامیابی والی زندگی ہے اس کو نہ ٹھکرائے اور اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ میرے پاس ایک لسٹ آئی تھی جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ان مسلم لڑکیوں نے اپنے خاندان کے خلاف جاتے ہوئے بھاگ کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کی، اور ان غیر مسلم لڑکوں نے ان کا مرڈر کر دیا، ان کو قتل کر دیا، ان کو مار دیا۔ وہ ٹوٹل لڑکیوں کا نام تھے 4141،
اور اس سے بھی کہیں زیادہ واقعات ہیں ہمارے ملک میں۔ سوچنے والی بات ہے، اب بھی اگر ہم ہوش میں نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ اب بھی ہم اپنے بچوں کی ایمان کی فکر نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیے، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے۔ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہماری 2 بیٹیاں جا رہی ہیں اور ایک لڑکی نے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہی ہے۔ یہ ہماری غیرت اور حیا کا جنازہ اس نے نکال دیا ہے۔ یہ کتنی بے حیائی ہے۔ ان کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ان پر کیا نظر رکھ رہے ہیں؟ ہم پوری نگرانی کریں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ورنہ آخرت میں ہماری بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ ہم اللہ اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں اور خود کے بھی ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی اور آپ کے ایمان کی اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔